بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج کا سبق ان چیزوں کے بیان میں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو سب سے پہلے سوال یہ ہوا ہے کہ روزہ دار نے بھول کر کھانا کھایا یا پانی پیا یا جمع کیا تو کیا روزہ ٹوٹ گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مختصراً تو یہ کہ روزہ نہیں ٹوٹا۔ تفصیل اس میں یہ ہے کہ اس دوران جو کچھ کھایا پیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رزق ہے، اور جو اس کو ملا بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ بھول معاف ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ۔ اس حدیث مبارکہ کو اگر ہم دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو کھلایا اور پلایا ہے، تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اس مسئلے کو مراقی الفلاح اور نور العزا نے بھی خوب واضح کیا ہے۔ دوسرا سوال اس پر یہ اٹھتا ہے کہ اگر بھول کر کھا رہا ہو تو کیا دیکھنے والے پر لازم ہے کہ اسے بتائے جناب آپ کا روزہ ہے؟ تو اس میں ساتھ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بتانے والا نہیں بتاتا تو کیا گناہ گار ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھول کر اگر کوئی شخص کھانا کھا رہا تھا اور کسی نے اس کو دیکھ لیا، اب اس کی دو پوزیشنیں ہیں۔ ایک تو پوزیشن یہ ہے کہ وہ صائم، روزہ دار، ضعیف العمر، کمزور ہے، بیمار ہے، دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ بہت کمزور آدمی ہے لیکن اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو اس کو چاہیے یہ کہ وہ اپنی آنکھیں پھیر لے گویا کہ اس نے دیکھا ہی نہیں۔ تو اس طرح یہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی طاقتور آدمی بھول کر کھا رہا ہے تو دیکھنے والے پر لازم ہے کہ اسے بتائے جناب آپ کا روزہ ہے، کتنا عظیم روزہ ہے، اس کو آپ ضائع کر رہے ہیں۔ تو اس کا بتانا لازم ہے اور نہ بتانا گناہ ہے ایسی شخص کو جو طاقت رکھتا ہے۔ پھر اسی پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بتلانے والے نے تو بتلایا لیکن کھانے والے نے اس کی ایک نہ سنی اور وہ لگاتار کھاتا ہی رہا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ بتانے والے نے اپنا فرض ادا کر دیا، اب ضروری نہیں کہ اس کو ملامت کیا جائے، اس کو جھڑکا جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ دیکھنے والے نے اپنا فرض ادا کر دیا، ہو سکتا ہے اس سننے والے نے سنا ہی نہ ہو، جسے کہا جا رہا ہے کہ بھائی آپ کا روزہ ہے، اس نے بات سنی ہی نہ ہو سکتا ہے کانوں سے بہرا بھی ہو۔ تو اس صورت میں اگر اس نے بات سنی ہی نہیں ہے تو پھر اس پر صرف نہ اس پر قضا ہے اور نہ کفارہ ہے، اس کا روزہ قائم ہے۔ ہاں، اگر اسے معلوم ہو گیا، سن لی اس نے بات، پھر بھی کھانا کھاتا جا رہا ہے تو پھر اس پر صرف قضا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں قضا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے اس نے بھول کر کھانا شروع کیا تھا اور اب اس بھول پر اس نے ابتدا کی ہے جان بوجھ کر کھانے کی، تو جرم ہلکا ہو گیا، صرف اس پر قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ اب ایک مسئلہ اور یہ ہے کہ اگر
عورت کو دیکھا یا تصویر کو دیکھا اور اس کا جسم ناپاک ہو گیا تو اس صورت میں کیا روزہ ٹوٹے گا؟ مختصر جواب اس کا یہ ہے کہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کی وجہ جو مراقی الفلاح نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ صُورَةَ الْجِمَاعِ وَلَا مَعْنَاهُ، نہ یہ صورتاً افطار ہے نہ معناً افطار ہے، اس لیے اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، روزہ اس کا قائم ہے۔ ایک اور سوال اٹھتا ہے، کسی عالم سے کسی نے سنا کہ جناب منہ سے، ناک سے اور آنکھ سے جو چیز بھی اندر جائے گی وہ روزے کو توڑ دے گی۔ اب سامع میں سے ایک شخص نے یہ بیان کیا ہے کہ کیا سرما ڈالنے سے، آنکھ میں سرما ڈالا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ مختصر جواب یہ ہے کہ نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ اس لیے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ موجود ہے جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یعنی آپ کا عمل مبارک موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام روزے کی حالت میں سرما ڈالا کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ اس طرح ہیں، انہو صلی اللہ علیہ وسلم اقتحل وہو صائم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی آنکھ مبارک میں سرما ڈالا کرتے تھے اس حال میں کہ آپ روزے دار ہوتے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ سرما ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی نے خطاً جوش خطابت میں بیان کر دیا ہے تو وہ معذور ہے، اس سے گرفت میں نہیں لینا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے۔ ہاں اگر ہو سکے تو ان کی توجہ اس طرف دلا دے تاکہ اس طرح کا کوئی ابہام پیدا نہ ہو۔ پھر ایک اور سوال یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص پھول سونگھتا ہے، مشک، عنبر یا عطر سونگھتا ہے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو مختصراً جواب تو یہ ہے کہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس میں کچھ وضاحت کرنی لازم ہے کہ کیوں نہیں ٹوٹتا۔ اس میں جاننا چاہیے کہ جو چیز جوہر ہو، جوہر دار ہو، جیسے اگربتی کا دھواں کوئی شوق سے جان بوجھ کر اپنے عمل سے اپنے اندر کھینچتا ہے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر اس کا عمل اس میں داخل نہیں ہے، جگہ ایسی ہے جہاں سانس تو اس نے لینا ہے لیکن پھر بھی وہ سانس میں خوشبو آ رہی ہے، اگربتی جل رہی ہے، تو اس صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہاں پر وہ مجبور ہے، اس کا عذر ہے، بچنا محال ہے۔ یہ چکی آٹے والی چل رہی ہے، دھوڑ اٹھ رہی ہے، وہاں اس نے سانس لینا ہے، یا دوائیاں پس رہی ہیں، یا مرچیں پس رہی ہیں، یا ہلدی پس رہی ہے، کوئی چیز ایسی پس رہی ہے اور اس کا ذائقہ فضا کے اندر پھیل رہا ہے اور وہاں بندے نے سانس لینا ہے، تو یہ انسان کی مجبوری ہے۔ اس مجبوری کے تحت روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اس کو اگر جان بوجھ کر خود ارادے سے اندر زور زور سے کھینچتا ہے تو اس کا حکم پھر الگ ہوگا۔ پھر ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ روزہ دار اگر غیبت کرتا ہے، کسی کی چغلی کھاتا ہے، کسی کو گالی دیتا ہے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ جو اس کا ثواب ہے، جو اجر ہے، وہ چلا جائے گا، یعنی روح چلی جائے گی، جسم باقی رہ جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ غیبت کرنا رب ذوالجلال نے 26ویں پارے میں سورہ حجرات کے اندر مردہ بھائی کے گوشت کھانے کی طرح قرار دیا ہے کہ غیبت کرنا اتنا بڑا جرم ہے۔ قرآن پاک میں یہ ارشاد موجود ہے
کہ ان یأکل لحم اخیہ، تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ کسی کی غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا، ثواب ختم ہو جائے گا۔ ایک اور بات، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کان بار بار صاف کرنا، کان میں تنکا ڈالنا، صاف کرنا۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا اس طرح کرنے سے، بار بار کان میں تنکا ڈالنے اور صاف کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لعدم وصول الی الدماغ، دماغ تک وہ نہیں پہنچتا۔ وہ چیز روزہ توڑتی ہے جو دماغ تک پہنچے یا معدے میں پہنچے اور اس کو قرار ہو، تو وہ چیز روزے کو توڑتی ہے۔ اب تنکا اگر ڈالا گیا، کان کی صفائی کی گئی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور ایک اور بات جو اکثر انسانی تقاضا ہے، بعض دفعہ سر کی طرف سے رطوبت اترتی ہے اور بندہ اس کو آگے نگل جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ مسئلہ کہ انفیہ کے نزدیک روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں؟ بعض دفعہ اس سے بچنا محال ہو جاتا ہے۔ انسان نماز پڑھ رہا ہے اور یہ معاملہ بندے کے ساتھ ہو گیا، یا بیان ایسی جگہ پر کر رہا ہے جہاں تھوکنے کی جگہ نہیں ہے، اس بیان کے دوران اس کا نزلہ اوپر سے نیچے اترتا ہے اور اس کو وہ اسی طرح نگل جاتا ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس میں اس کا عذر ہے۔ لیکن اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لہذا منہ کے ذریعے اس کو باہر نکال دینا زیادہ بہتر ہے، تاکہ بالاجماع روزہ صحیح ہو جائے۔ اور اسی طرح اگر بندے نے کلی کی، یہ سوال ہوا کہ بندے نے کلی کی، کلی کرنے کے بعد منہ میں پانی کی تری باقی رہ گئی، اب اس کو اس نے اندر کھینچ لیا، کیا اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا؟ تو مختصر جواب یہ ہے کہ اس طرح روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں؟ کہ ایسی چیزوں سے بچنا محال ہے، ناممکن ہے۔ اور اسی طرح ایک شخص اگر تھوک کو ہونٹوں تک لاتا ہے اور پھر یعنی اس کے ہونٹ تر ہو جاتے ہیں، پھر اس کو اندر پی لیتا ہے، منہ سے یا لحاف گر رہا تھا، ابھی تار ٹوٹا نہیں، پھر اس نے پیچھے کھینچ لیا اور اس کو نگل گیا، ابھی تار منقطع نہ ہوئی تھی کہ اس نے کھینچا اور نگل گیا، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں؟ کہ ابھی تک مکمل اس کا خروج نہیں ہوا۔ مکمل خروج تب اسے کہیں گے کہ تار ٹوٹ جائے، پھر اس کو اگر واپس کریں گے تو وہ روزے کے فساد کا سبب بنے گا۔ اس لیے ایسی چیزیں جو انسان جن سے بچ نہیں سکتا، ان چیزوں کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور جن چیزوں میں انسان جان بوجھ کر خود مستی کرے تو پھر ان سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح دن کو آدمی سویا اور اس کا جسم ناپاک ہو گیا، اب اس جسم کے ناپاک ہونے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹا۔ کیوں نہیں ٹوٹا؟ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ صُورَةَ الْجِمَاعِ وَلَا مَعْنَاهُ، نہ تو صورتاً اس میں روزہ کا افطار پایا گیا اور نہ ہی مانن اس میں افطار پایا گیا، لہذا روزہ اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے۔ ہاں، اس کی وجہ سے اگر کسی نے روزہ توڑ دیا تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ قضا کرے گا۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔